السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 489 اور اس صفحے میں دو صورتیں ہیں۔ سورت الشورى کا اختتام، آیات ہیں 52 سے لے کر 53 تک، اور سورت الزخرف کا آغاز، آیات ہیں 01 سے لے کر 10 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف ہمارے حکم سے روحاً یعنی وحی بھیجی۔ تو اسی طریقے سے یعنی جس طریقے سے نبیوں کو ہم بھیجتے رہے ہیں، آپ کی طرف بھی ہم نے وحی کی ہے ہمارے حکم سے، چونکہ مشرکین اعتراض کرتے تھے نا کہ یہ کتاب کہاں سے لائے ہو۔ اب اس وحی الہی کو بھی روح یعنی اوحینا الیک روحا من امرنا، تو وحی اور آپ کی طرف کی روح، تو یہ اس کی اہمیت ہے، اسے روح کہا گیا۔ روح اس لیے کہ بغیر وحی کے ہمیں دین اسلام کہ اللہ کی عبادت کس طرح کی جائے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا تھا بندوں کو۔ تو کس قدر اہمیت ہے وحی الہی کی، تو اسے روح کہا گیا۔ انسان کے جسم میں بھی روح ہے، کس قدر اہمیت ہے۔ اگر روح نکل جائے تو وہ کیا ہے؟ صرف جسد ہے، جسم ہے اور کچھ نہیں۔ اسی طرح اس وحی الہی کو لانے والے جبریل امین، تو ان کا نام بھی روح ہے۔ متعدد بار کلام پاک میں ان کی صفت روح، اس کے ساتھ امین کا لفظ ہے۔ اب اس روح، اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے اے رسول، آپ کچھ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ کتاب کلام پاک جب نازل ہوا، جبریل امین آپ کو پڑھانے لگے تو معلوم ہوا کہ کتاب، اور ایمان یعنی ایمان کی جو تفصیل ہے، جیسے کہ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی، اور شریعت جو تفصیل ہے، قوانین جو ہیں، آپ کو اس کا علم نہیں تھا۔ اب ہم کلام پاک کے حامل ہیں، اور کلام پاک میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی کئی لوگ ہمارے بھائی علم غیب کو رسول کی طرف منسوب کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ تو انہیں بتلایا جائے کہ کلام پاک میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اچھا، اب لیکن ہم نے اس کلام پاک کو، اس وحی کو، اس روح کو نور بنایا، ہدایت کرتے ہیں اس کے ذریعے سے ہمارے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ اور یہ سنت الہی آپ جانتے ہیں، جس میں لگن ہے، جس میں رغبت ہے، اس کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں کہ اس سے، اس کلام پاک سے ہدایت حاصل کرے۔ اور ظاہر ہے کہ جو کجروی اختیار کرتا ہے، ضد کرتا ہے، تو اس کو توفیق حاصل نہیں ہوتی۔ رسول کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اور یقیناً آپ اے رسول، آپ ہدایت کر رہے ہیں، رہبری کر رہے ہیں، رہنمائی کر رہے ہیں لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف۔ اور صراط مستقیم جانتے ہیں کہ منزل مقصود تک پہنچانے والا راستہ۔ اب یہ راستہ کس کا ہے؟ صراط اللہ۔ تو سنیے، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور۔ اللہ کا راستہ، جس کے لیے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے۔ تو جب اسی کا ہے سب کچھ،
تو اسی کی طرف سارے معاملات لوٹیں گے۔ اب جب سارے معاملات اسی کی طرف لوٹیں گے تو انسان کا فرض ہے کہ اسی کی عبادت کرے اور اس کے اس بھیجے ہوئے روح کو، ہدایت کو تسلیم کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ دو حرفی مقطعات کے بعد واو قسمیہ، قسم روشن کتاب کی۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن مقرر کیا، بھیجا عربی۔ اب عربی اس لیے تاکہ تم سمجھو، چونکہ پہلے مخاطبین اس وحی کے، اس قرآن کے کون تھے؟ قریش، جن کی زبان عربی۔ تو ہم نے اس قرآن کو عربی میں بنایا تاکہ تم سمجھو۔ اب قرآن کی عظمت اس کتاب کی ملأ اعلیٰ میں، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور یقیناً وہ کتاب ام الکتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں۔ لدینا، ہمارے نزدیک، یعنی ملأ اعلیٰ میں۔ لام تاکید، بلند مرتبے والی، حکمت والی ہے۔ تو عظمت ہے اس کی، اس کلام پاک کی، ملأ اعلیٰ میں جو رہتے ہیں۔ لدینا، تو جب ملأ اعلیٰ میں اس کتاب کو جو شرف، جو عظمت حاصل ہے، تو زمین پر رہنے والوں کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ بھی اسے وہ عزت بخشیں، ان کے نزدیک بھی شرف والی ہو، اور ہمیں چاہیے، ہم حامل قرآن ہیں، کہ اسے وہ عظمت دیں۔ عظمت دیں سے مراد پڑھیں، سمجھیں۔ جی، أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ۔ ہم ہٹانے تم سے الذکر، یعنی نصیحت کرنا اس قرآن کو، صفحاً درگزر کرتے ہوئے کہ تم حد سے گزرنے والی قوم ہو۔ مفہوم اس کا، یعنی تم حد سے تجاوز کر رہے ہو، اور ہم بغیر گرفت کے صفحاً درگزر کرتے ہوئے تم سے ذکر کو ہٹا دیں؟ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ ہم ذکر کو مکمل کریں گے، تمہیں موقع فراہم کریں گے، اور تم سے ثابت کروائیں گے کہ تم کون سی راہ کو اختیار کرتے ہو۔ اب مزید وضاحت کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے، تو سنیے۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، اولین یعنی پہلے لوگوں میں ہم نے کتنے انبیاء بھیجے ہیں، تو اسی طرح تم میں یہ نبی بھیجا۔ اب پچھلی قوم نے کیا کیا، تو اسی طرح اگر آپ کرو گے تو تمہیں بھی وہی سزا ملے گی۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جب بھی ان کے پاس کوئی نبی آیا تو انہوں نے مذاق اڑایا۔ اب جب مذاق اڑایا انہوں نے، وہ تم سے زیادہ زوراور تھے، ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ تو سنیے، فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، ہم نے انہیں ہلاک کیا، مگر یہ کون تھے؟ اشد منہم بطشا، زور میں زیادہ تھے، قوت والے تھے۔ اور یہ اس قسم کی آیت پہلے بھی گزر چکی ہے کہ ان سے زیادہ قوت والے تھے، اور پہلے لوگوں کی مثالیں بھی گزر چکی ہیں، یعنی اس کلام پاک میں بھی ان کا ذکر ہو چکا ہے۔ تو اور انہیں اس چیز کا اعتراف بھی ہے۔ تو دیکھیے اگلی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اس کی قوت کا
وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور ضرور کہیں گے کہ پیدا کیا انہیں عزیز نے، علیم نے، جو بڑی قوت والا ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ مطلب اعتراف کریں گے کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا وہی کون جو عزیز، جو علیم ہے۔ لیکن اس اعتراف کرنے کے باوجود ان کا ایمان معتبر نہیں۔ اس کی وجہ کیا؟ اعتراف کرتے ہیں اور شریک بھی کرتے ہیں۔ تو جب وہ اتنا عزیز اور علیم ہے تو اسی کی عبادت ہونی چاہیے، تو دوسروں کو شریک کیسے کر رہے ہیں؟ اچھا، اب عزیز علیم کے بارے میں اس نے تمہارے لیے کیا کیا سہولیات فراہم کی ہیں۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون۔ وہ ذات ایسی ہے کہ جس نے تمہیں زمین کو فرش بنایا کہ تم اس میں چلتے پھرتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے زمین میں راستے بنائے، سبولا۔ اب یہ راستے کیسے؟ آپ ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، تو آپ دیکھیں کہ پہاڑوں کے درمیان خلا ملے گی، وہاں سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں اور ان کے جانور بھی گزرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اب اوپر تک چڑھو پھر اترو، ایسا نہیں، بلکہ راستے۔ تو یہ انعامات گنائے جا رہے ہیں۔ یہ سب کیوں؟ تاکہ تم راہ پاؤ، ورنہ سارے پہاڑ ملے ہوئے ہوتے تو دوسری طرف جانا بڑا دشوار ہوتا۔ تو اس صفحے میں ہم اتنا ذہن میں رکھیں کہ 2 صورتیں ہیں اس میں، سورۃ شورا کا اختتام اور الزخرف کا آغاز، اور اللہ تبارک تعالیٰ کس قدر کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اور جو معنی بتائے روح کے اسے بھی محفوظ رکھے گا، اور اس کی حکمت روح کی۔ اور پھر اسی سے اگلا صفحہ شروع ہوگا، مگر چونکہ ہم ایک صفحے کے پابند ہیں تو پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔